دونوں شریک ہیں. کوثر میرا، ساقی علی، لواء الحمد میرا، اٹھانے والا علی، جنت میری، تقسیم کرنے والا علی. اور تین فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف علی کی ہیں، مجھ محمد کی بھی نہیں. جو صرف علی کی ہے. وہ کیا؟ پہلی فضیلت، جیسا میں سسر علی کا ہوں ویسا کسی کا نہیں. جیسا میں علی کا ہوں ویسا کسی کا نہیں. جیسی زوجہ فاطمہ علی کی ہے ویسی کسی کی نہیں. جیسے بیٹے حسین علی کے ہیں کسی کا نہیں. دیوار پھٹی، دیوار میں در بنا. یہ دیوار ہے نا، یہ یہاں پھٹنے لگ جائے، ہم سارے بھاگ جائیں گے. بیوی سے کسی نے پوچھا بھاگی کیوں نہیں؟ کہا کسی بھاگنے والے کی ماں نہ بھاگی کیوں نہیں؟ کہا کسی بھاگنے والے کی ماں نہ تھی. بی بی اندر چلی گئی. 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی. جو مسلسل ذکر سنتے ہو ان کو میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں. 3 دن تک سارا مکہ پریشان ہے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی. گھر میں مطمئن ہو کے بیٹھا ہے ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر میں مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں ابو طالب. ایسے ہی ہے نا؟ بے شک. کیا یار سننے والے دل کرتا ہے آپ صدا ملے اور میں کرتا رہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا کیا کہنے، علی مولا سنٹر کعبہ میں. بسم اللہ توجہ. بسم اللہ بسم اللہ. کسی رکن کی طرف نہیں آیا، کعبہ میں آیا، سنٹر کعبہ میں. اللہ نے کہا کسی کونے میں بھیجتے ہیں، کل کوئی دشمن آیا تو کونے کو سلام کر کے چلا جائے. سنٹر میں بھیج دیتے ہیں تاکہ ساری دنیا کعبے کو سلام کرے گی اور کعبہ علی کو سلام کرے گی. سننا مثل علی کمثل الکعبہ. آقا کی حدیث ہے کہ علی کعبے کی طرح ہے اور کعبہ علی کی مثال ہے اور علی کعبے کی مثال ہے. یاد رکھنا جو کعبہ سے منہ پھیرے اس کی نماز نہیں رہتی، جو علی سے پھیرے اس کا ایمان. کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. کیا بات کیا بات. اور بسم اللہ. چونکہ میں پڑھ کے پڑھنے کا علی کعبے میں آیا، دیوار میں در بنا. آؤ پوچھو علی سے عزت نبی. ہم نے علی سے سیکھی ہے عزت نبی. تیسرے دن جب نبی آئے کعبہ کے قریب آئے تھے کہ کعبہ میں انٹر ہونا چاہتے تھے علی کو اٹھانے کے لیے. ماں کی گود میں ہے علی، 1 دن کا بچہ. جیسے نبی کعبہ کے قریب آئے علی کہتے ہیں اماں کھڑی ہو جاؤ کائنات کا نبی آ رہا ہے. سبحان اللہ. اماں کھڑی ہو جاؤ کائنات کا نبی آ رہا ہے. اور توجہ چاہوں 2 مقام ایسے ہیں، 2 مقام جہاں علی کی اماں سے گفتگو ہوئی. ایک بار نبی علی نے کی، ایک بار نبی نے کی. علی نے کی کعبہ میں، نبی نے کی تعویذ قبر کو بند کر کے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. علی نے کعبہ میں کہا اماں کھڑی ہو جاؤ کائنات کا نبی آ گیا.
اور نبی نے جب چچی کو اپنی ابا کا کفن دیا اور بند کیا تعویذ قبر کو تو چھپ کے کہا ابنوں کے تیرا بیٹا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا کیا تھا؟ دو فرشتے آئے انہوں نے پوچھا میری چچی سے بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. پھر پوچھا بتا تیرا نبی کون ہے؟ کہا مصطفیٰ. پھر پوچھا بتا تیرا امام کون ہے؟ چچی صدق سے خاموش ہو گئی. میں کہہ رہا تھا چچی اماں کہہ دو علی میرا بیٹا امام ہے، علی میرا بیٹا امام ہے. یہ ایمان سے بتاؤ جب علی کی اپنی اماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا کسی اور اماں کا کیا بات کیا بات اور اماں کا کیسے ہو جائے؟ اور ایک بات اور ذہن عالی میں محفوظ رکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں. اچھا یہ علی کعبہ میں آئے تھے، اس پہ ایک گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے کہ علی کعبہ میں کیوں آئے، مگر میں دو باتیں بتا کے آگے گزرنا چاہتا ہوں. پہلی بات علی کعبہ میں کیوں آئے، پھر دوسری سناؤں. آپ نے کبھی مالی کو دیکھا ہے؟ جب کوئی آم کا درخت یا فروٹ کا وہ فصل دے دے کے پرانا ہو جائے تو اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے مالی گملے میں اسی نسل کا ایک درخت اگاتا ہے اور پھر پہلے سے قلم لیتا ہے، دوسرے سے پیوند کر دیتا ہے، اس کی نسل باقی ہو جاتی ہے. جب شجرہ نبوت 1,24,000 بہاریں لے کے ختم ہو رہا تھا تو اللہ نے اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں امامت کا درخت اگایا اور درخت اتنا پاورفل تھا کہ بنگلے میں شگاف ہو گیا اور پھر نبوت سے اس کی ایک قلم لی اور پھر اس کو پیوند کیا، پھر سلسلہ امامت کو چالو کیا اور پھر نصاب فرمایا مانا جلتا ہے یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو پھر یاد رکھیے گا پھر دوسری وجہ علی کعبہ میں کیوں آئے، جتنے بڑے گھر کی دلہن ہو اتنے بڑے گھر کا دلہا. جب دلہن مصطفیٰ کے گھر میں آئے تو پھر دلہا خدا کے گھر میں کیا واہ واہ واہ. جب دلہن مصطفیٰ کے گھر میں آئے تو دلہا خدا کے گھر. ضمن آغا جان بات آ گئی ہے تو میں مولوی ہوں ذرا فقیر نہیں جاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. اور جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے خوب کے عشق حیدر میں جملہ. میں آغا جان گجرا والا پڑھ رہا تھا تو میں نے جیسے یہ جملہ کہا نا کہ بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بیٹا جب بھی پڑھنا نا میرا یہ جملہ ضرور پڑھنا کہ نبی 2 سجدہ گاہوں پہ گئے جہاں دنیا جھکائی جاتی تھی سجدے کے لیے، ان 2 جگہوں پہ گیا اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ لے گیا اپنے عبد کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، چھوٹے سجدے سے بڑے سجدے تک. مسجد حرام ہے زمین پہ، وہاں علی لینے گیا، وہاں جا کے عرش معلّا بنا، وہاں نور فاطمہ لینے گیا. ابھی سمجھ رہی ہوں جو علماء یہاں زمین پہ علی لینے گیا، آسمانوں پہ فاطمہ بولو یار نور فاطمہ لینے گیا. تو اس نے جو مجھے بات بتائی نا وہ پنجابی زبان کی ہے لیکن لطف بڑا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کہا جب یہ پڑھنا میری بات ضرور پڑھنا. میں نے کہا جی پڑھ دوں گا، بات ہے تو پڑھنے والی تو پڑھنے. میں ذرا پڑھ رہا ہوں ذرا لطف لیجیے گا. بسم اللہ. بیٹا وڈے گھراں دیاں دھیاں وڈے گھر جاندے.
کہنے کیا بات کراں دیاں تیاں وڈے گھر جاندیاں تیاں خوشی ہون ماپیاں نو سکھی نینداں ہوندیاں تو عرشاں تے آ جا میرا نبی تو عرشاں تے آ جا ویکھ لے گھر بار علی دا گھر تو پسند کر لے باقی ہر گلوں میں یا علی حیدری حیدر 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 کیا بات کیا بات یا علی اور ہے جھگڑا بسم اللہ سنو سنو جہاں جہاں بیٹھے ہو یہاں بندے کے پاس پیسہ آ جائے نا تو بندہ گاؤں میں رہتا ہو نا الوردی میں تو شہر میں مکان لے لیتا ایسے یا ہزارہ جنوبی میں رہتا ہو بسم اللہ بسم اللہ اچھے مکان ہوں گے پیسہ ہوگا تو لنگر سبھی کو ملے گا اور پیسہ آ جائے تو پھر پتھر بھی رہنے کے قابل نہیں رہا اب ہم لاہور ڈیفنس میں چلتے اب اور پیسے آ گئے تو پھر اسلام آباد چلتے اور آ گئے تو انگلینڈ چلتے اور آ گئے اب پھر چاند پہ کوئی نہ کوئی ٹکڑا لے لو بسم اللہ بسم اللہ لیکن خدا کی قسم کوئی ڈیفنس سوسائٹی بناتا ہے کوئی پہریا ٹاؤن بناتا ہے ایسے ہی ہے نا آؤ ذرا درے حیدر پہ جہاں سے جنت ٹاؤن کا پتا تھا واہ 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 یا اچھا کیا کمال ہے مجھے بڑا پیارا مجمع کا انداز ہے اس لیے میں لا تمہید لفظ کہے جا رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ چاہتا ہوں آؤ ذرا درد حیدر پہ جنت ٹاؤن ملتے ہیں واہ اور جنت ٹاؤن سوسائٹی وہ جسے اللہ نے بنایا ہے اور ایسی سوسائٹی جس کے سردار حسن و حسین ہیں بے شک بے شک کا زمیندار کو 2 کا کو 4 کا کو 10 کا علی وہ جاگیردار ہے جس کے بیٹوں کی جاگیر بھی کیا بات بسم اللہ جو چاہوں گا لطیف سا پہرایا فقیرانہ انداز آگا جانا اچھا کیا کمال ہے دنیا کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ہاؤسنگ کالونیاں ہیں وہاں بندہ بچہ تھا بوڑھا ہو گیا مر گیا یہ واحد جنت ٹاؤن ہے جس میں ایک تو رہنا ہمیشہ جوان ہے بے شک بے شک بے شک کھائے پیئیں گے ساتھ لیٹرین بنانی ہے کوئی لیٹرین نہیں وہ جنت ہی کیا جس میں لیٹرین ہو واہ 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 آیا مولا علی کے پاس اس نے کہا یا علی جب ہر کوئی کھائے پیے گا تو پھر پیشاب کیسے ہوگا کہا بغیر پیشاب اللہ کیسے رکھ سکتا ہے کہا کیا اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں جو اللہ بچے کو شخص مادر میں کھلا پلا کے بغیر پیشاب کے رکھ سکتا ہے وہ جنت میں کیسے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا ذکر ہو جنت ٹاؤن کا ذکر ہو سرداروں کا ذکر ہو اور جنت میں جانے والوں کا ذکر نہ ہو بسم اللہ بسم اللہ قسم ذرے بطول سے جنت نہ مانگنا جنت تو ان کے گداگر دیتے ہیں بے شک بے شک بے شک نہیں کہا تھا درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ کم صرف تو نے خواہش جنت فضول کے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ کم صرف تو نے خواہش جنت فضول کی اچھا کوئی آپ کے پاس
کوئی بھیجے ڈاک یا کوئی آج کل TCS کا زمانہ ہے، وہ چیز بھیجے تو اس پہ پتہ لکھا ہوتا ہے، یہ فلاں گھر پہنچا دو، وہ ادھر آ کے آپ کو دے دیتے ہیں، ایڈریس کے بغیر نہیں جائے گا۔ اب میں جنت کا ایڈریس بتا دوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ میں آپ کو یہیں سے جنت ٹاؤن کی طرف TCS کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جہاں کہیں رہتا ہے اس سے جائے گا تو جنت کی طرف TCS ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا حضرت باہو سلطان نے TCS کا طریقہ کہ جنت جانا کس طرح۔ یہ پکر والوں کے لیے سرحدی میں کہہ رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو وہ کہتے حضرت باہو سلطان پتہ کہتے عدل کرے تا تھر تھر کمبے، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامے، میں بر کے منہ کالے جنت ویسے عیش کرے سے الا المودت والے ہوں بن ہو حیدر نہیں جنت لبڑی کیا سورے کیا سارے۔ اچھا اب جنت جانے والوں کی ایک بات کروں، اوپر سے دو باتیں اور میں تمام کروں، توجہ ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ منزل پہ آپ ہیں، اسی پہ لطف لیتے جائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ دو ایسے ہیں جو ابھی زندہ ہیں مگر ہیں جنتی، نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایک ہے بلال، کیونکہ جنت میں گورا جائے گا کالا نہیں جائے گا، تو حضرت بلال ہے آقا میں آپ کا ہوں نا۔ حضور نے فرمایا ہاں بلال آپ ہمارے، پھر ہم جنت میں جائیں گے نا۔ حضور نے فرمایا کالا نہیں جائے گا۔ بلال نے رونا شروع کر دیا، کہ ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اوپر سے سلمان آیا، بلال بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا تم بھی پردیسی ہم بھی پردیسی۔ حضور نے کہا کالا جنت میں نہیں جائے گا، جا کے حضور سے بات کی سرکار وہ آپ کا بلال رو رہا ہے، آپ نے کہا کالا جنت میں نہیں جائے گا، حضور نے کہا بوڑھا بھی نہیں جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ سلمان بوڑھے تھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آقا اٹھے سینے سے لگا کے، تم نے ہماری بات کو نہیں سمجھا بلال، جب تم جنت میں جاؤ گے جنت کی حوریں بھی تو اس سے حسن کی خیرات جب تم جنت میں جاؤ گے جنت کی جوانی بھی تم سے جوانی۔ توجہ چاہتا کعبہ میں آئے علی، وہی بات ہوتی ہے، یہاں سے حضور نے اٹھایا علی، نبوت کی رحل پہ امامت کا قرآن نبوت کی رحل پہ امامت کا قرآن۔ توجہ چاہتا علی نے آنکھیں کھولی، کیا کہتے میرے نبی کے ہاتھوں پہ، جن ہاتھوں پہ علی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ ایسے علی نے آنکھیں کھولی، حضور نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، کعبے میں نبی نے اپنی زبان علی کو دی۔ جب کبھی علی بولے مت سمجھنا علی بول رہا ہے، علی کی زبان سے نبی بول رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بات کیا بات کیا بات۔ کیا کہنے عظیم لوگ بیٹھے ہو۔ اس سے نقوی کا مجھے ایک شعر یاد ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم بھی علی کو مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، تو کیا آپ نے ڈھڑورا مچا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا سنو آپ کے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بتائیے، تو محسن نقوی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں اتنا سا فرق ہے، تیرا کچھ کچھ علی میرا سب سے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ کعبے میں علی آیا، کعبے میں علی آیا، پھر جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ کعبے میں وہ آیا جسے تورات نے ایلیا کہا، زبور نے ابھی کہا، انجیل نے کبھی کہا، قرآن نے علی کہا، نبی نے داماد کہا، جبرائیل نے استاد کہا، کعبے نے گوہر کہا، بطول نے شوہر کہا۔ زیدی صاحب توجہ چاہوں گا، کعبے میں وہ آیا جس کے گھوڑے بھی دوڑے تو قرآن قصیدے پڑھتا ہے، مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو قسم کے وقت ان کے حملہ کرنے کی قسم
قسم ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم خود ہی بتا جس علی کا گھوڑا لے کے قسم ہے اللہ جاتا ہے زمین پہ زمین آیا علی نے ہاتھ رکھا زمین پھٹ گئی قرآن نے قصیدہ پڑھ کے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت اتنی ایتیں پڑھی جائے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں تو زندہ بیٹھے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحاها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ارے جس کے دل میں رائی برابر علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا جس کے دل میں بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا یہ منزل نبا پہ آتے ہیں قرآن قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے اما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ومرينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قیامت کے دن کچھ منکر کہیں گے ہم علی والے ہوتے آج علی کی شادی ہو رہی ہے قرآن قصیدہ پڑھا ہے میرا جل بہنے نگل کا قیام بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ادھر علی انگوٹھی دے رہے قرآن قصیدہ پڑھا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ادھر علی کا نور آ رہا ہے نبی کا نور آ رہا ہے قرآن قصیدہ پڑھا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ولو لم تمسس نار النور على نور اس گھر کا بچہ نور ہے بیٹھے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ادھر علی کے گھر سے جو کی روٹیاں جاتی ہیں قرآن قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ادھر علی بستر رسول سے سوتے ہیں قرآن قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْرِي ہاتھ کھڑا کرو پتہ چلے بندے زندہ بیٹھے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ادھر علی جب کر رہے ہیں قرآن قصیدہ پڑھا ہے کأنهم بنيان مرصوص یہ تو شیشہ ملائی ہوئی دیوار ہے اب مجھے کیا کروں تیرا عشق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کروں سننا اگر قرآن صحیفہ ہے تو علی خلیفہ ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے اگر قرآن میں سورہ رحمان ہے تو علی شیر یزدان ہے قرآن کا تلاوت ہے پھر علی علی کرنا عبادت ہے وہ بندہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتا جس کا وجود پاک نہ ہو وہ علی کے قریب نہیں آ سکتا جس کی نسل پاک نہ ہو کیا بات قرآن کے قریب نہیں آ سکتا جس کا وجود پاک نہ ہو وہ علی کے قریب نہیں آ سکتا جس کی نسل پاک نہ ہو میں کوئی کچی پکی روٹی والا مولوی نہیں بسم اللہ مدارس سے سارے لوگ تو پھر جملہ ہدیہ کے لیے جہاں جہاں بیٹھے اگر کسی برتن میں نجاست گر جائے تو فقہ کہتی ہے اسے دھو دو نجاست دور کرو لیکن پھر فقہ کہتی ہے اگر کسی برتن کو کتا چاٹ گیا تو اسے 2 طہارتیں پاک کرے گا پانی مارو پھر مٹی لگاؤ پھر پانی مارو پانی اور مٹی ملے گی تو وہ پاک ہوگا اگر کسی کو بغض حیدر کا کتا کاٹ جائے نبی کا کلمہ پاک نہیں کر سکتا جب تک علی کی عنایت نہیں آئے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا اکیلا کلمہ پاک نہیں کر سکتا جب تک کہ ابو تراب کا جام نہ پلایا اور ہے میرے محترم و مکرم سامعین پھر سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہو میں سمیت کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ آپ کی محبت میں اتنا پڑھ لیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر موضوع علی ہو تو پھر خطیب نبی بے شک پھر حق ادا ہو سکتا ہے
بے اور شک اگلی بات بھی سن لینا، دو باتیں تاریخ میں کبھی نہ بھولنا، ایک اشیر ایک غدیر۔ جو خطیب اشیر کا ہے وہی خطیب غدیر کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اشیر کا مجمع علی نے اکٹھا کر کے نبی کے حوالے کیا، اور غدیر کا مجمع نبی نے اکٹھا کر کے علی کے حوالے کیا۔ اور اشیر کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ، اور غدیر کا موضوع ہے علی ولی اللہ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا جن لوگ بات، بیٹھے کیا بات، کیا بات ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہو، اور یہ جملے 2 منٹ 4 میرے لگیں گے اور میں سمیٹ لوں۔ اور توجہ ہے قبلہ، بسم اللہ۔ یاد رکھیے علی کی زندگی میں 2 چیزیں جس نے سمجھ لی اس میں علی سمجھ لی، ایک علی کا سجدہ، ایک علی کا خطبہ۔ اب وقت نہیں ورنہ میں نہج البلاغہ سے بات سنا۔ ایک سجدہ ایک خطبہ۔ سجدہ وہ ہے جس میں علی کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جاتا ہے۔ اور خطبہ وہ ہے جس میں علی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی ثناء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ۔ یہ وہ فکر سنا رہا ہوں جو علی نے منبر کوفہ سے کہا۔ بسم اللہ۔ اور ایک خطبہ۔ اور ہے قبلہ، بسم اللہ۔ اب لینا جہاں جہاں بیٹھے ہو، سجدہ علی کا، خطبہ علی علی کا، سجدہ دیا حسین نے، خطبہ دیا زین نے۔ توجہ چاہوں گا، ایک پھوپھی کا خطبہ، ایک بھتیجے کا خطبہ، یعنی ایک خطبہ امام زین العابدین دے رہے ہیں، ایک خطبہ سیدہ زینب دے رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ابھی 1 منٹ میں فضائل ہوگا پھر مسائل سے جڑیں گے۔ 2 چیزیں اگر دین سے نکال دو دین سمجھ لیں، ایک تولا اور ایک تبلا۔ جو پھوپھی نے خطبہ دیا اس میں بی بی یہ کہہ رہے ہیں یزید تو ایسا، تیرا بابا ایسا۔ یہ تھوڑے لفظ نہیں کہ بی بی کا ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا یبن الطلقاء، اے آزاد عورت کے بیٹے تو کیا جانے کہ فاطمہ کا لال کیا ہے۔ اور سید الساجدین جو خطبہ رہے ہیں اس میں سید الساجدین فرما رہے ہیں الابن زمزم و صفا، الابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا۔ اللہ نے ہمیں وہ فضیلتیں عطا کی ہیں یزید جو تیرے باپ دادا میں نہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، شجاعت عطا کی، سخاوت عطا کی۔ جعفر طیار ہمارے ہیں، 2 ہجرتیں کرنے والے ہمارے ہیں، 2 تلواروں سے ایک جہاد کرنے والے ہمارے ہیں۔ یہ لفظ ہیں سید سجاد۔ وقت نہیں ورنہ میں سارا عربی متن پڑھ دیں، بس اتنا ہدیہ کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم۔ قسمت ماں اور بیٹی کی اپنی، خدا کی قسم۔ جب بھی کسی خاتون کا باپ دنیا سے چلا جائے اس کی حسرت ہوتی ہے کوئی مجھے پرسا دینے آئے گا، اور بیٹی کی یہ حسرت ہوتی ہے مجھے بابا کو کوئی پرسا دینے آئے گا۔ قسمت حسین کی ماں کی، نبی کو چند دن گزرے فاطمہ زہرا نے بھی سوچا ہو کوئی مجھے پرسا دینے آئے گا، جب کوئی نہ آیا تو اس وقت بی بی کہتی ہے میرے لال حسنین آؤ نا میرے پاس، تم مجھے اپنے نانا کا پرسا دو، میں تمہیں اپنے بابا کا پرسا دو۔ بس اتنی بات کر رہی تھی نا بی بی، علی باہر سے آیا کہا یا علی سنا ہے
کوئی آپ کو سلام ہی نہیں کرتا. کہا دختر پیغمبر مظلومیت تو یہ ہے میں علی سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں. واہ قسمت یا علی. خدا کی قسم جس دروازے پہ نبی رک کے سلام کرتے تھے امت والے اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے گئے. اللہ اکبر. بی بی نے اپنا نوح خود پڑھا. صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ. میرے اللہ جو مصائب مجھ زہرا پہ آئے ہیں اگر وہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ تو ہے ماں کی غربت. اب بیٹی کی غربت سن. میں رات کو کتاب پڑھ رہا تھا زینب کبریٰ آقا رضی جعفر صاحب کی. اس میں انہوں نے بی بی سیدہ زینب کے القابات لکھی. پہلے لقب میں پڑھتا گیا ثانی زہرا، عقیلت قریش، بطلۃ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. لیکن آقا جان جب میں نے آخری لقب پڑھا نا میں نے کتاب روتے روتے بند کر دی کہ اس نے لقب لکھا. سنو گے عزیزارو، وہ لقب تھا مسافرہ شام. اللہ اکبر. شام کی مسافر. اور اگلا لقب سنو گے رونے کے لیے شاید یہی کافی ہو جائے. مسافرہ شام یہ تو ہر کوئی سنتا ہے. اگلا بی بی کا اس نے لقب لکھا ام المصائب. اللہ اکبر. جہاں سے مصائب پھوٹتے ہیں، مصیبتوں کا گھر جہاں سے نکلتا ہے. اور ایک سید عالم دین کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے مظلوم ہیں حسین، اس میں کوئی شک نہیں. قتیل الابرات ہیں حسین. وہ حسین جو اس مظلومیت سے شہید ہوئے کہ جنازہ فرشتوں میں پڑھا، غسل فرشتوں میں دیا. وَلَا يُغَسَّلُوا وَلَا يُدَفَّنُوا وَلَا يُكَفَّنُوا. بیٹے کو نہ کسی نے غسل دینے دیا، نہ کفن دینے دیا، نہ دفن دینے دیا. وہ لکھتے ہیں بڑے مظلوم ہیں حسین. لیکن وہ اگلی بات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں 72 فوجی تھے حسین کے لیکن وہ 72 مرد تھے. شام کو فتح کرنے کے لیے جو زینب لشکر لے کے چلی اس میں بھتیجا ہے تو بیمار، باقر ہے تو 6 سال کا، لیلا رقیہ ساتھ ہے مگر سر پہ چادر نہیں. اور پھر ایسا شام کو فتح کیا علی کی بیٹی نے کہ جب حضور کے ایک صحابی نے بی بی کا خطبہ سنا، عبداللہ بن عفیف نے، تو اس نے یہ پوچھا لوگوں مجھے اتنا بتاؤ علی بول رہا ہے یا علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے؟ کہا تو خوش قسمت ہے نبینا ہے، تیری آنکھیں نہیں ہے، نہ علی بول رہا ہے نہ علی کا بیٹا بول رہا ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی ہے. کہا مجھے اتنا بتاؤ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا وہ بھی بازاروں میں آ سکتی ہے؟ کہا جو گھوڑے کی گردن کے ساتھ سر ہے وہی سفید عباس کا ہے. ان بازوؤں کے نہر علقمہ کے کنارے سو گئے. بس رونے والوں عزاداروں، کسی نے میرے امام سید سجاد سے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، روتے کیوں ہو؟ اس وقت مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بازاروں میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے. بس رونے والوں آخری جملہ کہہ کے میں ثواب کی مجلس کو تمام کی طرح اختتام کی طرف لینا چاہتا ہوں. اور تاکہ صاحب پڑھیں گے سنی عزاداروں جہاں جہاں بیٹھے ہو، بھائی کو کفن نہ ملا، بہن کو چادر نہ ملا. بھائی کا کفن نہ تھا، بہن کی چادر نہ تھی. لیکن جب سب کچھ مدینے سے لے کر چلی تھی زینب، بی بی زینب کی شہادت کو پرسہ دے لو علی کو، پرسہ دے لو حسین کو، دو آنسو بہا لو. سب کچھ مدینے سے لے کر چلی تھی زینب. بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. کہا بھائی تجھے کفن ضرور دیتی مگر میرے سر پہ چادر نہیں ہے. مگر میں تیری بے کفنی پہ وعدہ کرتی ہوں تیرے اس کربلا میں کھڑے ہو کے بھائی میں تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی کہ جو کوئی بھی جہاں کہیں سے چلے گا اس کی خواہش ہوگی کربلا کا کفن لے کے جاؤ.
تجھے تو کفن نہیں دے سکی مگر زمانہ تیرے کربلا سے کفن لے کے جائے گا. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن زینب تیرے سر پہ چادر نہیں ہے نا, اگر میرے کربلا سے کفن جائیں گے تو تیری شام سے چادریں جائیں گے. جس کا کفن نہیں تھا من بانٹ رہا ہے, جس کی چادر نہیں تھی وہ چادریں بانٹ رہی ہے. کربلا کی طرف کوئی بھی مومن جانے لگے, دوسرا سے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کربلا جا رہا ہوں. کہتا ہے کچھ اور ملے نہ ملے غریب کے وطن سے کفن ضرور لانا. اور جب ہم شام پہلی دفعہ گئے, جب ہم ایئرپورٹ سے اترے شہر زینب پہنچے, بی بی کے روضے کے سامنے ہر کوئی عربی میں یہ آواز دے رہا تھا, بی بی کے در کی چادر لے لو, بی بی کے در کی چادر لے لو. جسے کفن نہ ملا وہ زمانے کو کفن بانٹ رہا ہے, اور جسے چادر نہ ملی وہ زمانے کو چادریں بانٹ رہی ہے.